ظالموں اسے چھوڑ دو. چھوڑ دو اسے. رحمو اسے چھوڑ دو. درندہ صفتوں اسے چھوڑ دو. وحشیوں اسے چھوڑ دو. چھوڑ دو. اپنا خیال کرو. احتیاط کرو. اپنا خیال کرو. احتیاط سے. اس کا پیچھے چھوڑ دو. چھوڑ دو اسے. اسے چھوڑ دو. جناب یعقوب اٹھیے. اٹھ جائیے جناب یعقوب. کیا ہوا یا نبی خدا؟ لگتا ہے خواب دیکھ رہے تھے. آپ کی آواز کمرے تک آ رہی تھی. بڑا بھیانک خواب تھا. چند بھیڑیے ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے بچے کو زمین کے گڑھے میں گرا دیا تھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالنا چاہتے تھے. وہ بچہ کون تھا؟ اسے نہیں پہچانا؟ دور تھا. اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن تقریباً یوسف جیسا قد و قامت کا تھا. نبی خدا ضرور خواب کی تعبیر جانتے ہیں ورنہ اتنے پریشان نہ ہوتے. خاندان یعقوب کو بلا اور مصیبتوں کا سامنا ہے. خدا اپنے کسی بندے کی برائی نہیں چاہتا ہے. یہ بندے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی راہ میں جال بچھاتے ہیں. سونے سے کچھ سکون مل جائے گا. بہتر ہے آپ کچھ دیر آرام کر لیں. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تعجب ہے جاد اشیر، تم نے کل رات کوئی آواز نہیں سنی؟ نہیں، ہم تو سو رہے تھے. ہم نے کوئی آواز نہیں سنی. میں ایک لمحے کو رات کو اٹھا تو تھا لیکن کچھ سنا نہیں. کل تمہارے باپ کی آواز سے میری آنکھ کھلی. خواب دیکھ رہے تھے. میں نے اٹھایا تو بتایا کہ خواب میں 10 بھیڑیے دیکھے جنہوں نے ایک بچے پر جو یوسف کی قد و قامت کا تھا حملہ کیا اور اسے گڑھے میں گرا دیا. آدھی رات کو اٹھ کر یوسف کو پیار کر رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے. بابا نے اس بچے کو پہچانا نہیں؟ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن ظاہر ہے کہ یوسف ہی تھا، ورنہ وہ بیدار ہوتے ہی اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرتے اور لاڈ نہ کرتے اس سے. اگر وہ بچہ یوسف تھا تو یقیناً وہ بھیڑیے ہم 10 بھائی ہوں گے.
بڑے فخر کی بات ہے نا کہ تمہارا باپ تمہیں بھیڑیے کی شکل میں دیکھے. یعقوب کہہ رہے تھے کہ خواب میں 10 بھیڑیوں کو دیکھا جس نے ایک بچے پر جو یوسف کی شکل کا تھا حملہ کیا اور اسے زمین کے گڑھے میں گرا دیا. یہ کوئی برا خواب تو نہیں ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے بلہا؟ یعقوب نے ہمارے بیٹوں کو بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے. تم اس خواب کو اچھا سمجھتی ہو؟ جو بھیڑیے یوسف پر حملہ کریں وہ پورے بھیڑیے تو نہیں ہوئے نا. بچوں کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا. بچوں کو ہی. معاملہ کیا ہے؟ میں سب سمجھ رہا ہوں. راتوں کو بھی یوسف کی فکر میں ہے، خواب میں بھی یوسف ہی نظر آتا ہے. جہاں کہیں جاتے ہیں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، سوتے ہیں تو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں. فضول میں ہنگامہ مت کرو یہودا. ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بابا نے حقیقتاً کیا خواب دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف کے پاس ہماری طرح ماں اور مکان وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا بابا مجبور ہیں کہ ہر جگہ اسے اپنے ساتھ رکھیں. ہمیں پتا ہے کہ بابا نے کیا خواب دیکھا ہے. انہوں نے ہمیں خواب میں بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے، وہ بھیڑیے جو یوسف کو مارنا چاہتے تھے. سلام بابا. تم لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ جو کوئی کچھ بھی کہہ دے اسے سنا اور آسمان سر پر اٹھانا شروع کر دیا. ماں کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں خواب میں بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے جو یوسف پر حملہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، میں نے خواب میں صرف یہ دیکھا کہ چند بھیڑیوں نے ایک بچے پر حملہ کر دیا ہے. نہ وہ بھیڑیے تم لوگوں کی شکل کے تھے اور نہ ہی وہ بچہ یوسف کی شکل کا، کیونکہ میں نے خواب میں بچے کا چہرہ واضح نہیں دیکھا. 10 بھیڑیے، ظاہر ہے کہ ہم 10 بھائی ہیں. میں نے خواب میں بھیڑیوں کی تعداد نہیں گنی. تم لوگوں کو کس نے کہا کہ 10 بھیڑیے تھے؟ میں تم سب کو چاہتا ہوں. تم لوگوں کی زحمتوں کی ہمیشہ دل سے قدردانی کی ہے، لیکن میں یہودا کو جو اب ایک قوی ہیکل جوان ہے بچے کی طرح زانوں پر بٹھا کر تو لاڈ پیار کرنے سے رہا کر سکتا ہوں. جب تم لوگ چھوٹے تھے تو تمہیں بھی بچوں کی طرح پیار کیا کرتا تھا اور اپنے زانوں پر بٹھاتا تھا اور اپنے پہلو میں سلاتا تھا. تم لوگوں نے اس وقت باپ کی شفقت بھی پائی اور ماں کی محبت بھی. یوسف اور اس کے بھائی کو جتنی بھی محبت ملے وہ اس محبت کے مقابلے میں کم ہے جو تم لوگوں کو ملی. تم لوگوں سے جو اس وقت جوان ہو مجھے یہ ہرگز توقع نہ تھی کہ ایک بچے سے اپنا مقابلہ کرو گے. جات، اشیر، اپنی ماں سے پوچھو کل رات میں کس طرح تم لوگوں کو پیار کر رہا تھا. ہاں، میں کل رات جاگ رہا تھا. آپ نے ہمیں چادر اڑائی اور ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا. پہلے بھی میں نے تم لوگوں سے کہا تھا
کہ تمہارے گفتار و افکار سے حسد جھلک رہا ہے. یہ شیطانی افکار ہیں. دشمنوں اور بدخواہوں کو موقع نہ دو کہ وہ آپ کے اندر حسد کی آگ کو مزید بھڑکائیں. بابا، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ کھیلیں. آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ تمہارا بھائی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے ساتھ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھیل کر خوش ہوگا. تو کیا ہم ابھی یوسف کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ پوچھنے کی کیا بات ہے، جاؤ کھیلو. تم لوگ بھیڑوں کو چراگاہ نہیں لے جاؤ گے؟ ہمیں معاف کر دیجئے بابا. واہ واہ واہ، کیا محنتی اور گبرو جوان، کیا بات ہے. کیا کر رہے ہو؟ دوپہر کے کھانے کے لیے دودھ گرم کر رہے ہیں. نوش جان. بن بلایا مہمان نہیں چاہیے کیا؟ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اسی دیہات کا رہنے والا ہوں. میرا کام گلہ بانی نہیں ہے، بس کبھی کبھار اپنی بھیڑیں یہاں چرانے کو لاتا ہوں. لگتا ہے کہ تم لوگوں کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا. لگنا چاہیے کیا؟ حق بجانب ہو. کسی اجنبی کی آمد پر کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی خاطر یہاں آیا ہوں. تم لوگوں کی دیدار کا بڑی شدت سے مشتاق تھا. کیا آپ ہمیں جانتے ہیں؟ ہاں، یہاں اطراف کے تمام لوگ ہی یعقوب پیغمبر کے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو ہمیں دیکھ کے تعجب کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے کل رات آپ لوگوں کو خواب میں دیکھا تھا. آپ کو یقین آئے گا؟ ہاں، کل رات آپ کو خواب میں دیکھا اور آج جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ عجیب نہیں؟ ہم سننا چاہیں گے، ہمیں بتاؤ کیا دیکھا. سچ پوچھو تو عجیب و غریب خواب تھا. میں کچھ سمجھ نہیں پایا. میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ 10 بھائی ہیں اور ایک بچے کو تخت پر اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے آپ سب غلام ہوں اس کے اور وہ آپ کا آقا ہو. کبھی دیکھتا کہ وہی بچہ ایک سواری پر سوار اور آپ 10 افراد گھوڑوں کی مانند اس کی گاڑی پر جتے ہوئے ہیں. کبھی دیکھتا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور آپ 10 کو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور آپ لوگ اس کے لیے گلہ بانی اور کاشتکاری کر رہے ہیں. میرا خیال ہے میں نے خواب بتا کر آپ سب کو پریشان کر دیا ہے، لیکن ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. اسے اہمیت نہ دیں. بہتر ہے کہ اب میں جاؤں. عجیب بس صورت اور خبیث شکل کا تھا. ہاں، ارے کہاں چلا گیا؟ اتنی جلدی یہاں سے دور نہیں جا سکتا. وہ غائب ہو گیا.
शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक और मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर और कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाए पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबा अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो, उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا
أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا بابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند ہیں، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں محو تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں کہ آپ نے بیدار کر دیا۔ خیال صحیح تھا میرے بچے، اس خواب کو کسی سے بیان مت کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو۔ نادان ہیں اور ان کی جوانی کا زوم انہیں حسد میں مبتلا کر دے گا۔ اپنی بہن اور سوتیلی ماں کو بھی مت بتانا، وہ سب کو بتا دیں گی۔ سورج جو ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس وقت تمہارے سامنے تو زانو ہے، اور چاند اور 11 ستارے بھی ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تم ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گی، مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی اور مانوی درجات کے لحاظ سے بھی۔ اس دن تمہارا باپ، ماں اور تمہارے سارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن اس دن تک اس خواب کو کسی سے بھی بیان کرنے سے پرہیز کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں سے۔ ممکن ہے وہ تم سے حسد کرنے لگے اور تمہارے خلاف سازش کرے۔ سازش؟ اور وہ بھی میرے اپنے بھائی، نبی خدا کے بیٹے؟ شیطان کی قوت سے غفلت مت برتو بیٹا۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور انہیں فریب دیتا ہے، خواہ انبیاء کے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں۔ خدا نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے اور تعبیر خواب کا علم کثیر تمہیں عطا کرے گا، اور تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے باپ دادا اسحاق اور ابراہیم پر
इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत व विलायत का मर्तबा अता किया। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास न हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। ये मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो, बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? हम अपनी माँ राहील की कब्र पे गए थे। मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है। मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगी। फिर खातिर जमा रखो, वो मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है राहील का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने दो जानू बैठे हुए थे और उन्हें चूम रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि याकूब का जानशीन मेरे बेटों में से हो, लेकिन अगर नबी खुदा की मर्जी इसी में है तो मैं भी इसे तस्लीम करती हूँ। यानी तुम अपने बेटों पर यूसुफ की हुक्मरानी को बर्दाश्त कर लोगी? कोई चारा नहीं।
اگر یعقوب کی مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسے قبول کر لیں۔ لیکن میں یہ کسی طور پر، میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں سر جھکا لینا چاہیے۔ بانولیا یقیناً درست فرما رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ نبی خدا کے حکم کی اطاعت کریں۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف کے بھائیوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم کتنی بے وقوف ہو، ہر بات تو لیا سے کہنے کی نہیں ہوتی ہے نا۔ بیٹھو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں سے بات کریں۔ یوسف نے خواب دیکھا ہے، تم لوگوں پر حکمرانی کا خواب، میرا یقین کرو۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ خود یوسف سے پوچھ لیتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر خواب دیکھا ہوگا تو بتا دے گا؟ ہاں بالکل، یوسف جھوٹ نہیں بولتا، اگر دیکھا ہوگا تو بتا دے گا۔ یہودا ٹھہرو، یوسف۔ جی بھائی۔ تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے پیارے اور مہربان بھائی یوسف سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کو چاہتا ہوں۔ سچی یہودا، میں کب آپ کی طرح بڑا ہوں گا؟ تم بڑے ہو اور خدا کے نزدیک اور اپنے مقام و منزلت اور اپنی بڑائی سے بخوبی آگاہ بھی ہو۔ آپ کس مقام کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جس کی نشاندہی کل رات تمہیں خواب میں کی گئی تھی۔ خواب یاد ہے نا؟ وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا۔ ہمیں جب پتا چلا کہ تم نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جو تمہاری بلندی کی نشاندہی کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ بابا نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ آخر میں نے ان کے سوا کسی کو نہیں بتایا۔ نہیں، بابا نے تو نہیں بتایا، مگر میں نے خود سنا تھا۔ آدھی رات کو جب سین میں آیا تب میں نے سنا تھا کہ بابا تمہیں کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب کسی کو مت بتانا۔ کیا تم ہمیں بھی اپنا خواب سناؤ گے؟ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان مت کرنا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ تمہارے بھائی تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، شاید آپ کو خواب بتانے میں کوئی برائی بھی نہ ہو، لیکن میں بابا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں بابا کو بتاؤں گی کہ تم یوسف کو مارنا چاہتے تھے۔ بس کرو دینا، یہودا کا مارنے کا ارادہ نہیں، بس یوسف پر اسے ذرا غصہ آ گیا ہے۔ چلو۔ یہودا کیوں غصہ کر رہا تھا؟ تم نے آخر ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ جو پوچھنا چاہتے تھے نہیں بتایا۔ اپنا خواب انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ سوائے بابا کے کسی کو نہیں پتا۔ میں بابا سے کہوں گی کہ یہودا تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ مت کہنا۔ کیوں؟
میں اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ بابا ان سے خفا ہوں. ویسے دینا، یہودا مجھے کیوں پسند نہیں کرتا؟ جبکہ بابا نے کہا ہے کہ بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے سے محبت کرے اور ایک دوسرے کا احترام کرے. ملحا، زلفا، لیا آؤ، دیکھو میں گندم لایا ہوں. سلام بابا. سلام. سلام میرے بچے، جیتے رہو، بیٹھو. سلام نبی خدا. بلہا، گندم پیسنے کی تیاری کرو، روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے. اس سال کے گندم کی پہلی بوری ہے. بڑی مشکل سے گندم کے دانوں کو بھوسے سے جدا کیا ہے. بابا، سارے بھائیوں کو معلوم ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. انہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے نہیں پتا. انہوں نے میرے خواب کے بارے میں پوچھا. جب میں نے نہیں بتایا تو مجھ پر غصہ ہوئے. بیلہا. جی یا نبی اللہ. اب تک بارہا میں نے تمہاری لگائی بچھائی اور کنسنیوں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن چپ رہا اس امید پر کہ شاید اس کام سے باز آ جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو. لیکن لگتا ہے جب تک تمام بھائیوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہ کر دو گی، چین سے نہیں بیٹھو گی. مجھے نہیں معلوم نبی خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں بے قصور ہوں. میں کل رات تمہارے حجرے میں تھا. یوسف نے وہیں خواب دیکھا اور وہیں مجھ سے بیان کیا. میرے اور یوسف کے علاوہ کوئی اس معجزے سے باخبر نہیں تھا. تمہارے سوا کون اس خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں سن سکتا ہے؟ مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ کل رات میں سوئے تم ہوئی جھوٹ تھی. بولتی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو. میں نے کل رات تمہارے کمرے میں آہٹ سنی تھی، وہاں تک گیا بھی تھا. لیکن جب تمہیں اور تمہارے بچے کو سوتا ہوا پایا تو اپنے کانوں پر اعتبار نہ کیا، جبکہ میں نے ٹھیک سنا تھا. اب تک بارہا زلفا کو دھوکہ دے کر چغلخوری اور بدگوئی پر اکسایا ہے. یہودا اور اس کے بھائیوں کو یوسف کے خلاف بھڑکایا ہے اور اپنے بچوں میں یوسف کے لیے کینہ کا بیج بویا ہے. لیکن میں چپ رہا. بلہا، اگر آج کے بعد تم نے کوئی ایسی غلطی کی تو اپنے بیٹوں کو لے کر تمہیں تمہارے شہر فدان بابل بھیج دوں گا. سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں. میں نبی خدا سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور ہمیشہ ان کے حکم کی اطاعت کروں گی. مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. میں آپ کی کنیز ہوں. مجھے یہیں دفن کر دیں، لیکن فدان واپس بھیجنے کی بات مت کریں. نہیں. اس میں شک نہیں کہ سورج ہمارے بابا، چاند ہماری ماں، 11 ستارے تو واضح ہی ہیں. بابا نے اس بے وقت بن ماں کے بچے کو اتنی اہمیت دے دی. خواب میں خود کو معبود اور ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز دیکھتا ہے. نہ صرف ہم لوگوں کو بلکہ بابا اور اپنی ماں کو بھی اپنے آگے سجدہ ریز دیکھتا ہے. آج یہاں سے کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ یوسف اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. میں اپنے تمام بیٹوں کو یکساں چاہتا ہوں، لیکن یوسف سے میری بے پناہ محبت یوسف پر خدا کے خاص لطف و کرم کی وجہ سے ہے. امید ہے کہ میرے بیٹے اس محبت کو سمجھ سکیں اور یوسف سے ہمیشہ محبت سے پیش آئیں اور اس سے دشمنی نہ کریں. کیا واقعی وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر برتری رکھتا ہے اور ایک روز ہم پر حکمرانی کرے گا؟ یوسف وہم کا شکار ہو گیا. یہ تمام خیالات بابا کے بے جا لاڈ و پیار اور ماں کی بے تحاشا محبت کا نتیجہ ہے.
समझ में नहीं आता कि बाबा इस यूसुफ को हम सबसे ज्यादा क्यों चाहते हैं। आखिर हम सब में क्या कमी है? घर चलाने की तमाम जिम्मेदारी है हमारे कांधों पर। ज़राअत, खेती बाड़ी के तमाम काम, हिसाब किताब हमारे जिम्मे। भेड़ों को चराना और भेड़ियों से बचाना हमारा काम। भेड़ों को चारा पानी डालना, उनकी हिफाजत, बाड़े की सफाई सुथराई, उनकी गंदगी जमा करना, सब हमारे कांधों पर। बाबा और माँ की सारी मोहब्बत और तवज्जो, और तो और फायका फुप्पो की सारी मोहब्बतें और इनायतें सब के सब यूसुफ के लिए है। वो भी एक कमजोर और बेहैसियत बच्चे के लिए जो अपनी नाक तक खुद साफ नहीं कर सकता। बाबा की मोहब्बत और तवज्जो ही क्या कम थी जो अब हम पर बढ़तरी और सरदारी करने के सुनहरी ख्वाब देखने लगा है। मैं बाबा को गुमराही में मुब्तला देख रहा हूँ। इन तमाम गलतियों का सरचश्मा वही है। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा और राहिल के बेटे की सरदारी को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। हमें भी कबूल नहीं है, लेकिन इसका मुनासिब हल क्या हो सकता है? शायद तुम में बोलने की जरूरत ना हो, लेकिन मैं बोले देता हूँ। यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। ये बहुत खतरनाक बातें हैं, इतनी आसानी से जबान पर मत लाओ। आखिर क्यों ना लाऊं? इस तरह से बाबा को भी इम्तियाजी सलूक करने की सजा मिल जाएगी और यूसुफ भी हम पर सरदारी करने की आरजू अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। अगरचे मुझ में यहूदा जैसी जरूरत नहीं, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वैसे मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से यूसुफ ने इस दुनिया में कदम रखा है, सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सबकी मोहब्बतें भी उसी के लिए हैं। बस अब बहुत हो चुका। आखिर कब तक बर्दाश्त करें और बाबा और माँ के होते हुए उसे कुछ ना कहें? ये मत भूलो, भाई का खून और बाबा की नाफरमानी ऐसा अजीम गुनाह है जिसके नतीजे मज़ाब जहन्नम यकीनी है। मेरे पास इसका भी हल है, तौबा। यूसुफ के कत्ल के कुछ अरसा गुजरने के बाद खुदा से बख्शिश तलब कर लेंगे और खुदा तो है ही बड़ा बख्शने वाला, हमें बख्श देगा। वैसे ही जैसे दूसरे गुनाहगार सोचते हैं, गुनाह करेंगे, गलती के मुर्तकिब होंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। अरे तो और क्या, यूसुफ की मौत और बाबा की तवज्जो हासिल करने के बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेंगे। और क्या, और अगर खुदा ने तौबा की तौफीक ही हमसे सल्ब कर ली तो खताकार के लिए तौबा का इम्कान हमेशा मयस्सर नहीं होता, और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो हमेशा के लिए लानती हो जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई आने वाली नस्लों के जहनों में बाकी रहेगी कि कुछ गुनाहगार पैगंबर ज़ादों के हाथ अपने ही भाई के खून में रंग गए। मैं लावी की बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन सब बेफायदा हैं। लेकिन लावी और यहूदा से बेहतर कोई और हल हो तो पेश करें। सिर्फ मुखालफत करना और खुद को पारसा जाहिर करना ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर ऐसा ही है तो कोई हल पेश करो। क्या हमारा मकसद बाबा की मोहब्बत और तवज्जो पाना नहीं है? वो तो है, हमारा मकसद बाबा की तवज्जो पाना है। बस तो फिर कुछ ऐसा करो कि बाबा की नजर यूसुफ पर ना पड़े, उसे बाबा से दूर कर दो। वक्त के साथ साथ उनकी तवज्जो यूसुफ से हट जाएगी और तुम्हारी तरफ हो जाएगी। ये भी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा यूसुफ को अपने से दूर नहीं करेंगे। तो फिर आओ इस बारे में कुछ सोचें। पहले ये समझ लें कि यूसुफ को मारना कोई हल नहीं है, फिर बाबा से यूसुफ को दूर करने के बारे में कोई हल मिल ही जाएगा।